یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے. جو حقیقی گستاخ ہیں وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کہا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے، جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے. یہ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی، اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون، یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے، معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے، عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں، پوری مسیح برادری ہے، اور وہ منع بھی کر رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ، ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف، اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا، گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو، تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے، لیکن انسانی خون سے، انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالفتہ میں لکھ کے بھیجیں، مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی، آپ جامعہ رشید میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوریا میں بھیجیں، آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں، جامعہ فاروقیہ میں، یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں، کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا اس پہ. اور ہاں ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے، اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے
اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے، ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہیں، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے۔ اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی احکام ہی آپ چینج کر دیں، تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا۔ تو یہ منجن ہے، منجن، جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو، یہ غلط ہے۔ تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295 سی لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی، یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہ کچھ اچھے کام تو کیے ہیں، وہ تو میں بھی مانتا ہوں، بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی ہے تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے، مانتا ہوں میں، قتل کا کیس نہیں بنتا، اور 295 سی اس موقع پہ یہ نہیں بنتا۔ تو 295 سی کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے خدا کے لیے، تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا، تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا، تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے۔ جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295 سیز پہ۔ میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے، جو ریحان صاحب ہیں، ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس میں میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، سچا واقعہ، کہ کیسے ایک مولوی، جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295 سی کیس ڈالا، توہین رسالت کا جھوٹا کیس، تاکہ یہ دکان خالی کرے، دکان میرے قبضے میں آئے، مسجد کے قبضے میں آئے، اور 295 سی کا جعلی کیس ڈالا۔ جو اس کا وکیل تھا نا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا، جج کو بھی قتل کرنا تھا۔ تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا، کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ غلط ہے نا، پھر اس کو دباؤ میں آئے گا، نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں۔ پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے۔ پھر تو اس کے وکیل نے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن ہم مجبور تھے، اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا، لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو قانون بالکل درست ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال سنگین جرم ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور جو غلط استعمال مولوی لوگ کر رہے ہیں، اور جو مولوی غلط استعمال کر رہے ہیں، خوش نہ ہو، کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اٹھا کے سارے مولوی ایک دن لٹکے ہوئے ہوں گے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آج میں اس کو گستاخ قرار دے رہا ہوں، کل وہ مجھے گستاخ، پرسوں وہ، سب ایک دوسرے کو اندر حکومت بڑی خوش ہوگی کہ یہ مولوی خود ہی نمٹ گئے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ہی نمٹ گئے۔ تو مذاق نہ اڑاؤ اس قانون کا۔ اس لیے کوئی گستاخی صاف لفظوں میں ہو، پھر اس کو موقع دیا جائے کہ تمہاری نیت کیا تھی، ہوش و حواس میں تھے یا نہیں تھے، سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے، یہ سب باتوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ایف آئی آر جو کٹتی ہے نا، وہ بھی کوئی فیئر نہیں ہوتی، اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایس ایچ او کے سر پہ 50 آدمی کھڑے ہو کر ایف آئی آر کیوں کٹا رہے ہیں؟ محلے میں چوری ہوتی ہے، 2 آدمی جا کے ایف آئی آر کٹاتے ہیں، ثبوت پیش کر دیتے ہیں تو ایسا چکاڑ دیتا ہے۔ یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے، 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے، ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا، جھوٹا الزام تھا، ایس ایچ او نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر، ایس ایچ او نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے 100 آدمی تھانے کے باہر، کہہ رہے میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایس ایچ او تگڑ تگڑ، پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ، کہہ رہے کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کاٹتے تو چھوڑے میں آتے، نہیں کاٹتے، ایک تو کہہ رہے ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے۔ تو یہ حساب چل رہا ہے۔ یہ 295 سی کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے، اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا، کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے؟ باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ اللہ نقل کفر، اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے، اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس کی یہ نیت نہیں تھی، اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295 سی کا اس دفعہ انجین پہ لگا ہے، ہم اس کے فیور میں نہیں ہے، یہ نہیں بنتا۔